بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بندر نے اپنے مالک کے ساتھ کچھ ایسا کیا جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اکثر جگہوں پر آج یہ بات پائی جا رہی ہے، ماں باپ کی ناقدری کی جاتی ہے اور ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کی جاتی۔ لوگ اپنے والدین کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ اس واقعے میں ہونے والا ہے۔ تو ویڈیو کو ماں باپ کے نام سے لائک ضرور کر دیجئے اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائے۔ دوستو، یہ واقعہ ایک پرانے زمانے کا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت ہی غریب تھا، یعنی غربت زدہ تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اب بیوی کے انتقال کے بعد اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی، ان کی دیکھ ریکھ کرنا، ان کو اسکول پہنچانا، اس طریقے سے سارا کام یہ شخص کرتا اور اپنے بچوں کی بہت ہی خدمت کیا کرتا تھا۔ دوستو، اس نے اپنے بچوں کا اس وقت میں پیٹ بھرا جس وقت میں یہ بہت ہی غریب تھا۔ مزدوری کرتا اور پیسہ لا کر اپنے بچوں پر خرچ کرتا۔ جتنا بھی پیسہ اس کو ملتا یہ اپنے بچوں پر خرچ کر دیتا۔ اس طریقے سے یہ اپنے بچوں کی بہت ہی خدمت کرتا تھا۔ دوستو، دھیرے دھیرے بچے بھی بڑے ہو رہے تھے۔ اب یہ شخص مزدوری کرنے کے لیے ایک دن اپنے کام پر جا رہا تھا۔ تبھی راستے میں اس کو ایک بندر کا بچہ جو زخمی حالت میں نظر آیا۔ اس نے اس بندر کے بچے کو دیکھا تو سوچنے لگا کہ اس بچے کی جان تو جانے والی ہے، کیونکہ وہ بندر بہت زخمی حالت میں تھا۔ اس بندر کے بچے کو اس نے اٹھایا اور اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے اور اس کے جو زخم تھے ان پر مرہم لگاتا ہے اور وہ بندر کا بچہ تندرست ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب یہ اپنے مالک کی بہت ہی زیادہ فرمانبرداری کرنے لگتا ہے، کیونکہ جو بندر کا بچہ تھا وہ سمجھ گیا کہ اس نے میری جان بچائی ہے۔ اب وہ اپنے مالک کی بہت فرمانبرداری کرتا اور مالک کام پر جاتا تو اس کے ساتھ ساتھ جاتا۔ اس طریقے سے مہینے گزرتے چلے گئے، سال گزرتے چلے گئے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے جو بیٹے تھے ان کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی ہونے کے بعد ان بیٹوں نے اب گھر میں اپنے باپ کو ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیا، اپنے باپ کی ناقدری شروع کر دی، باپ پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اور ایک دن بڑے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ تم اس گھر سے چلے جاؤ اور اناتھ آشرم چلے جاؤ، وہاں جا کر اپنی زندگی گزارو۔ چھوٹے بیٹے نے جب یہ بات سنی تو اس نے بھی وہی الفاظ جو بڑے بھائی نے بولے تھے، اس نے کہا تم ہمارے گھر میں ایک بوجھ سے لگتے ہو۔ یہ بات سن کر باپ کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، باپ کی آنکھوں سے اشک روا دوا ہونے لگے۔ دوستو، یہ بات سن کر باپ اپنے گھر سے چلا جاتا ہے اور ان بیٹوں نے اپنے باپ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے۔ دوستو، باپ جو ہے اب وہاں سے چلا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ محنت کرتا اور 2 وقت کا کھانا اس کو میسر ہوتا، 2 وقت کا کھانا اس کو مل جاتا۔ اس طریقے سے مہینے گزرتے چلے گئے، سال گزرتے چلے گئے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کی کمر جو ہے وہ بڑھاپے میں جھک جاتی ہے، یعنی اس کنڈیشن میں وہ پہنچ جاتا ہے کہ اس سے محنت بالکل بھی نہیں ہوتی، اس سے کام بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس نے سوچا کروں تو کروں کیا۔ دوستو، ایک دن وہ کام کرنے کے لیے گیا تو وہ گر جاتا ہے اور اس کے بہت ہی چوٹ آتی ہے۔ اب اس نے سوچا میں کروں تو کیا کروں۔ اس طریقے سے دوستو اس بندر نے اپنے مالک کو جب اس حالت میں دیکھا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ جہاں پر وہ گرا تھا وہیں پر اس بندر نے ناچنا شروع کر دیا۔ لوگ جب اس بندر کو دیکھتے تو وہاں پر پیسے رکھ کر جاتے اور اس کے کارنامے دیکھ کر لوگ وہاں پر بہت خوش ہوتے اور پیسے رکھنا شروع کر دیے۔ دوستو، اس طریقے سے کافی وقت چلتا رہا اور وہ اس کا جو وفادار بندر تھا وہ اس کا پیٹ پالنے لگا۔ اب ان کے پاس اتنا پیسہ ہو گیا کہ وہ ایک جگہ گھر لے لیتے ہیں اور اس گھر کو لینے کے بعد وہ بندر بھی اس مالک کے ساتھ رہتا اور دونوں اپنی زندگی میسر کر رہے تھے۔ لیکن دوستو، اب ایک دن ایک جگہ ایک بازار لگا تھا، جس کو آپ کہیں کہ ایک میلہ لگا تھا۔ اس میلے میں سرکس
کہ لوگ بھی اپنے اپنے سامان کو لے کر آئے تھے، یعنی اپنے اپنے جانوروں کو لے کر آئے تھے، لیکن یہ بندر جو تھا اس کو بہت ہی زیادہ کارنامے آتے تھے۔ یہ بندر جب وہاں اس میلے میں پہنچتا ہے تو جو سرکس کے لوگ تھے وہ سب کے سب وہاں پر اس بندر کو دیکھنے چلے جاتے ہیں، اور اکثر لوگ اس بندر کو دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ کچھ ایسے کارنامے کر رہا تھا جس کو دیکھ کر انسان حیران رہ جا رہا تھا۔ دوستو جب بندر کے کارنامے لوگوں نے دیکھے تو ان کو بہت ہی زیادہ پیسہ ملنے لگا، اور وہ آدمی کو اتنا پیسہ ملا کہ وہ بہت ہی زیادہ پیسے والا بننے لگا۔ اس طریقے سے جب یہ سرکس کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ بندر تو بہت ہی کمال کا بندر ہے، تو سرکس کے مالک نے جا کر اس بندر کے مالک سے کہا کہ ہم آپ کا بندر خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا میں اپنے بندر کو نہیں بیچوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ اپنے بندر کو نہیں بیچیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور اس بندر کو بھی ہمارے سرکس میں رکھ لیجئے، اور ہم آپ کے رہنے کا انتظام بھی کر دیں گے اور سارا کام ہم آپ کا کر دیں گے۔ دوستو یہ بات سن کر بندر کے مالک نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پر عمل کرتا ہوں۔ اب یہ سرکس کا مالک اپنے ساتھ بندر کو اور بندر کے مالک کو رکھ لیتا ہے۔ اب یہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سرکس کے مالک کے گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ دوستو ایک دن سرکس میں ایک بازار لگا تھا، سرکس کے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، ایک میلے میں سرکس لگا اور سرکس کے سارے جانور وہاں پر آئے، لیکن بندر نے کچھ ایسے کارنامے کیے کہ بندر کے کارنامے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے، اور بندر کہ جو اتنا پیسہ بندر کو دیا گیا کہ بہت تعداد میں اس کو پیسہ دیا گیا۔ بندر کو جب پیسہ زیادہ دیا گیا تو سرکس کے مالک نے اس بندر کو اٹھایا اور اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور کہا کہ اس بندر نے تو میری شان ہی بڑھا دی، اس بندر نے تو مجھے بہت ہی زیادہ مال و دولت عطا کیا ہے۔ دوستو یہ بات سن کر وہاں پر جو امیر لوگ، بہت سے امیر لوگ وہاں جو اس سرکس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ان کو بہت ساری رقم دے دی، کیونکہ وہ بندر کچھ ایسے کارنامے کر رہا تھا جس کو دیکھ کر انسان پیسے دینے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اب وہاں پر یہ دو لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اس کے بیٹے تھے، یعنی انہوں نے جب اس شخص جس نے اپنے والد کو گھر سے نکالا تھا اس کے دونوں بیٹے بھی اس سرکس میں آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے بندر کو دیکھا تو بندر کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہنے لگے یہ تو بندر ہمارا ہے۔ وہ سرکس کے مالک کے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندر تو ہمارا ہے، آپ کو یہ بندر کہاں سے ملا؟ اس نے کہا یہ بندر آپ کا نہیں ہے، کیونکہ سارا واقعہ اس کے لڑکوں کے باپ نے سرکس کے مالک کو بتا دیا تھا۔ انہوں نے اس کو للکارا اور کہا یہ بندر کے مالک تو وہاں پر ہے۔ دوستو جیسے ہی وہ شخص اپنے باپ کے پاس پہنچتے ہیں تو باپ نے بھی اب بیٹوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں تمہیں نہیں پہچانتا، تم کون ہو؟ کیونکہ بوڑھے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا، بوڑھے باپ کو دھکے دے کر بھگا دیا تھا۔ تو دوستو کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، کبھی بھی ماں باپ کے ساتھ غداری مت کرنا، کیونکہ ماں باپ کے ذریعے سے ہی اللہ ہمیں روزی دیتا ہے۔ اب دوستو یہ لوگ سوچنے لگے کہ ہم اپنے باپ کو کسی طریقے سے گھر لے جائیں، یہ باپ سے بہت ہی زیادہ معافی مانگتے ہیں، لیکن وہ باپ تھا، اس نے معاف کر دیا اور پھر ان کے ساتھ گھر چلا جاتا ہے۔ دوستو اب ان کا بندر سرکس میں ان کے ساتھ کام کرتا اور وہ جتنا بھی پیسہ ملتا اس کا آدھا پیسہ ان کو ملتا تھا۔ تو دوستو اس طریقے سے ان کی زندگی بدل دی۔ تو کبھی بھی ہمیں کسی جانور پر، کبھی بھی کسی انسان پر، اور خاص کر کے اپنے ماں باپ پر ہمیں ظلم و ستم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس ویڈیو سے آپ کو ایک عبرتناک ضرور ملا ہوگا کہ ماں باپ کے ساتھ غداری نہیں کرنی چاہیے۔ ملتے ہیں آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔